یہ امت فرض نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ جتنے دو تقریروں کے درمیان ایک نعت کو فرض قرار دیتی ہے کہ دو تقریریں ہو گئیں، بیچ میں کوئی نعت شریف نہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہ جانے کتنے جلسے تو ایسے ہیں جو نعت خوانوں کے لیے سجتے ہیں، اور جب رات بوڑھی ہو جاتی ہے، لوگ بدحال ہو جاتے ہیں یا پھر آہستہ آہستہ سرکنے لگتے ہیں، تو پھر علماء اور مہنمان خطیب کو دعوت دی جاتی ہے۔ اور ایسے عالم میں کہ جب بندہ سنتا کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف تو حاصل کر لیا، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں چہرے پہلے دیکھتا ہوں کہ کیفیت کیا ہے، ماحول کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر بزرگوں کی بھی اچھی تعداد ہے، اور بزرگوں سے کہیں زیادہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اس بنارس کی خوبی یہ بھی ہے کہ پہچاننا بڑا مشکل ہے کہ بندہ عالم ہے کہ غیر عالم ہے، حافظ ہے کہ غیر حافظ ہے، کیونکہ وہی کرتا پیجامہ، وہی داڑھی اور وہی ٹوپی۔ یہ بنارس کے عام نوجوان اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ داڑھی ٹوپی اور کرتے پیجامے پر مدرسے کے طلباء کی اجارہ داری نہیں، بلکہ آج کے ڈیٹ میں حقیقتاً اسلام کی نمائندگی ہے، اور اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اہل بنارس اس حوالے سے بھی لائق مبارکباد ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن ایک بار عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے بزرگوں کے طریق کے مطابق اپنے اور سارے جہان کے آقا ختم المرتبت ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب اقبال نے، جنہیں میں صرف ایک شاعر نہیں سمجھتا ہوں، جنہیں میں ایک قوم کا سچا ہمدرد سمجھتا ہوں، ایک مدبر سمجھتا ہوں، ایک مفکر سمجھتا ہوں، ایک صوفی سمجھتا ہوں۔ حقیقتاً جو اقبال کو نہیں سمجھتے، ان کے اندر اقبال کے اشعار کو سمجھنے ہی کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ایک خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا، باتیں ہو رہی تھی شورا کی۔ کسی نے کہا کہ غالب میرے فیورٹ ہیں، کسی نے مومن کو پسند کیا، کسی نے ذوق کی بات کی، کسی نے کسی اور شاعر کی بات کی۔ سوئی میری طرف گھومی تو میں نے کہا بھئی میرے فیورٹ تو جناب اقبال ہیں۔ ایک صاحب نے منہ بنا کر کہا کہ ہاں مولویوں کو اقبال ہی پسند ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، اقبال ہمیں اس لیے پسند ہے کہ دوسرے شعرا صرف شراب و مستی و کیف کی بات کرتے ہیں، اپنی فرضی محبوباؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن غالب وہ ہیں جو سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امت کا رشتہ قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اسی وجہ کر مجھے جناب اقبال پسند ہیں۔ چنانچہ یہ اشعار تو سنیں، فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اور داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ عزیزان محترم، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ دور کتنا چیلنج بھرا ہے، ذرا پانی کا ایک بوتل یہاں پر رکھے پاؤں میں سوکھا پتہ نہیں، وہ دور کتنے فتنوں، کتنے مسائل اور کتنے چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اسے یو پی والوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ کیفیت تو یہ ہے کہ زمین ہم پر تنگ کی جا چکی ہے، ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ بسا اوقات زمینی حقیقت دور والوں کو زیادہ نظر آتی ہے، قریب والوں کو اس کا احساس کم ہوتا ہے، یا یوں بھی ہوتا ہے کہ قریب والوں کو جو احساس ہوتا ہے دور والوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ کل تک ہماری نظریں عدلیہ پر تھیں، کورٹ پر ہم نے نظریں گاڑ رکھی تھیں، اور ٹکٹکی ہم نے باندھ رکھا تھا کہ کم از کم یہ ہماری آخری امید ہے، اور ہمارے جب تک یہ آئین ہے، یہ جب تک ضابطہ ہے، جب تک یہ سموِدھان ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پھر یہ ہماری عدالتیں اور کورٹ ہیں۔ لیکن جو حالات اور کیفیت ہیں اس کی روشنی میں محترم وسیم بریلوی کا یہ شعر یاد آتا ہے، اور حق انہوں نے کہا ہے، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ عدالت میں کیا خاک گواہی دیں گے؟ اس کے ایک نہیں انیک مثالیں موجود ہیں جسے یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن تعجب تو یہ ہے کہ اتنے سخت حالات کے باوجود یہ امت خواب خرگوشت میں مست ہے۔ ہم اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور طرح طرح کے خیموں میں ہم تقسیم ہو گئے ہیں، اور الگ الگ خانوں میں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آج یہ بنارس ہے، اور میں نے جیسے کہ کہا کہ یہاں کا ماحول کچھ اور ہے، آپ کو شاید یہاں اس بات کا اندازہ نہ ہو، لیکن چونکہ ہم لوگ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور مختلف قسم کی زمینی حقیقت کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ کل میں بنگال کے علاقے میں تھا، رانی گنج میں، اور اکثر مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ میں آسمان دنیا کی بات کرنے کے بجائے زمین کی بات کرتا ہوں، اور مجھے اس قوم کو کلمہ یاد کرانا پڑتا ہے، دین بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا دین کیا ہے۔ کلمہ ہم 100 لوگوں کے درمیان اگر پوچھتے ہیں کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو ایک کلمہ سنا سکتا ہو،
تو 100 لوگوں میں 50 لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ جنہیں صحیح سے کلمہ یاد ہوتا ہے، اور پھر ان 50 میں سے پوچھا جائے کہ اب اس پہلے کلمے کا ذرا ترجمہ بھی پیارے سنا دو، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ 50 میں سے شاید 5 ہاتھ اٹھتے ہیں کہ جنہیں پہلے کلمے کا ٹوٹا پھوٹا ترجمہ معلوم ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے۔ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہوتی کہ جس کا وہ مفہوم اور معنی جانتے ہوں۔ ایسے عالم میں ہمارے خطبہ حضرات اللہ ماشاء اللہ پہنچتے ہیں اور مسلک اور مشرب کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک جملہ کہتا ہوں تو لوگوں کو بڑا برا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے دین کے اوپر مسلک اور مشرب کو غالب کر دیا ہے۔ پیارے یاد رکھو، دین پہلے ہے، دین کے اندر مسلک ہے، دین کے اندر مشرب ہے۔ ضروریات دین کا اگر کوئی انکار کر دے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، لیکن میں پوچھوں کہ ضروریات دین کسے کہتے ہیں، تو یہاں بھی اچھے اچھوں کے سر سے بات نکلنی شروع ہو جائے کہ ضروریات دین کیا چیز ہے۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین اللہ کو ایک ماننا، رسول کی رسالت کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، قیامت کو ماننا، یا یوں کہہ لیں کہ ایمان مفصل آپ پڑھ لیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اختصار کے ساتھ اگر کہا جائے تو یہ ضروریات دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں سے کوئی اگر کسی چیز کا انکار کر دے، کسی چیز کے شک و شبہ میں پڑ جائے، تو پھر ایسی صورتحال میں اس کے ایمان کا طوطا نکل گیا اور اڑ گیا اور اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ یہ ضروریات دین ہے۔ مسلک کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو آپ شافعی، حنفی، مالکی، انبلی بھی کہہ سکتے ہیں، بعض لوگ اسے مذاہب فقہ بھی کہتے ہیں، تو یا پھر عقیدے کے اعتبار سے بھی آپ مان سکتے ہیں۔ بہت سارے جو ہیں وہ مسالک ہیں جن میں عقیدے کا اختلاف ہے، اور پھر اس کے بعد مشرب، قادری، چشتی، نقش بندی، سہروردی، ان ساری تفاصیل کو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سارے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو مشرب سے اوپر اٹھا کر، مسلک سے اوپر اٹھا کر دین تک اپنے آپ کو پہنچائیں۔ بلا شبہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، جناب اقبال کی زبان میں، کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ یعنی اپنے آپ کو قدم ناز مصطفیٰ میں پہنچاؤ۔ جو حضور علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ گیا یقیناً اسے دین مل گیا، لیکن حضور کے قدموں تک نہ پہنچ سکا کوئی تو یقیناً وہ سب کا سب اس کی بے لہبی ہے، بو جہلی ہے، وہ سب کا سب بیکار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ ایمان کیا ہے تو حضور علیہ السلام کے ماننے کا نام ایمان ہے، لیکن معذرت کے ساتھ وہ ماننا نہیں جو ہم نے آج ٹرینڈ چلا رکھا ہے، آئی لو محمد۔ کچھ باتیں برداشت کریں گے میری آپ، میں روایتی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور کسی کو میری بات اگر حلق سے نہ اترے تو میں اپنے ہر جملے کا جواب دہ ہوں، اور میں اپنے ہر جملے کو آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہوں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو۔ آئی لو محمد۔ حضور علیہ السلام کی محبت بینر کی محتاج نہیں ہے، حضور کی محبت پوسٹر کی محتاج نہیں ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر کو کوئی بینر اور پوسٹر نہیں لگانا پڑا،
سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور مولا علی شیر خدا کو اور صحابہ کی جماعت کو یہ بینر پوسٹر نہیں لگانا پڑا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ ان کی زندگی چلتی پھرتی بینر تھی، چلتی پھرتی وہ تصویر تھے حضور علیہ السلام کی محبت کے۔ بے شک انہیں کسی بینر اور پوسٹر کی ضرورت نہیں تھی۔ بے شک جناب اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی زبان میں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی تھی، صدیق بلکہ غار میں جاں اپنی دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی تھی۔ ہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کا تو حال یہ ہوتا تھا نا صحابہ کی مقدس جماعت کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کسی عام سی سنت کو بھی چھوڑنا جرم تصور کرتے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود یاد آتے ہیں مجھے، نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو آپ کے ذہن و دماغ میں بھی آ جائیں گے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں کہ مان سیدھا راستہ چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف گئے اور اپنی چادر کو جھاڑی میں الجھایا، پلٹے، چھڑایا، پھر آگے بڑھ گئے۔ بعد میں پوچھنے والے نے پوچھا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا ہاں مجھے بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، بس ابن مسعود تو اتنا جانتا ہے کہ ایک زمانے پہلے وہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ چلا تھا اور میرے آقا کی کملی مبارک اس جھاڑی سے الجھ گئی تھی، حضور پلٹے تھے، چھڑایا تھا اور آگے بڑھ گئے تھے۔ آج ایک زمانے کے بعد ابن مسعود کا ادھر سے گزرا ہوا تو اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا میں اس طریقے کو چھوڑ دوں۔ چنانچہ حضور کو یاد کرتے ہوئے میں نے اپنی چادر الجھائی اور پھر چھڑا کر آگے بڑھا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ محمد کی غلامی ہے، سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام سے یہ محبت کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بینر پوسٹر لگانے کے بجائے، اور کیسی محبت یار، جب لگا ہی دیا تھا تو پولیس کے 2 ڈنڈے کے ڈر سے چڑھ کر تم اتار بھی رہے ہو اسے، ہے نا؟ ایک طرف تو حال یہ ہے کہ لبیک لبیک لبیک، جان دے دیں گے جان دے دیں گے، اور جان کیا 2 ڈنڈے کا معاملہ آیا، FIR کا معاملہ آیا، جیل جانے کا معاملہ آیا، ساری محبت ختم، ساری محبت ختم۔ کہہ دیتے کہ ہاں میں جان دے سکتا ہوں لیکن اس بینر کو اتار نہیں سکتا ہوں۔ جب میں نے لگایا ہے اور اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، تو یہ دعویٰ زبانی نہیں ہے، یہ دعویٰ حقیقی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کا کتنا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے۔ میں بات ایک دم شروع سے کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ آج ناشکری کی بولی ہم نے بولتے ہیں نا، ذرا کوئی تکلیف آئے، ذرا کوئی پریشانی آئے تو ناشکری کی زبانیں ہماری دراز ہو جایا کرتی ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ رب آپ کو انسان بنانے کے بجائے کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی حقیر سا جانور بنا دیتا تو ہم اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر انسان بنا کر اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ میرے پیارے، لوگ کہتے ہیں کہ کعبے کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، مشائخ کے چہروں کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، قرآن کے پاروں کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مجھے پنڈتوں، پروہتوں اور گنگا کے تٹ پر جل بہانے والوں کو بھی دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جو موت پی جاتے ہیں اور دودھ کو پتھر پہ بہاتے ہیں انہیں دیکھ کر بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے حضور ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسان بھی بنایا اور انسان بنا کر حضور کا غلام بھی بنایا۔ مٹی سے اگا دیتا ہے وہ گھاس ہری سی
قطرے سے بنا دیتا ہے وہ تصویر پری سی. اللہ کا صد شکر انسان بنایا, اللہ کا صد شکر کے انسان بنایا, انسان بھی ایسا کہ مسلمان بنایا, سبحان اللہ. انسان بھی ایسا کہ مسلمان بنایا. میرے مسلمانوں بھائیوں, ہمیں اس پر جتنا فخر ہونا چاہیے, جتنا گرو ہونا چاہیے, وہ کم ہے, کم ہے. ہم احتجاج کے غیروں کے طریقے کے مطابق احتجاج کرنے کے بجائے, میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ ایک بابری کو اگر شہید کیا گیا تھا تو اس کے لیے جلسے جلوس نعرے لگانے کے بجائے کاش مسلمانوں نے یہ تہیہ کیا ہوتا کہ اب ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوگا اور ہم اس بابری مسجد کا جواب اس طریقے سے دیں گے کہ ہم اگر بے نمازی تھے تو نمازی بن جائیں گے, ہم کل تک اللہ کی بارگاہ سے دور تھے تو دور ہو, اب نزدیک ہو جائیں گے. اس موقع پر صحیح, اس موقع پر بھی یہی ہونا چاہیے تھا نا. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. بے شک. نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو چیز حضور کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حضور کی آنکھوں کو تم گرمی پہنچاؤ اور حضور سے محبت کے دعوے کرو. کیا یہ دعوے تمہارے گلے کی ہڈی نہیں بن جائے گی؟ یہ دعوے ہمارے گلے کی ہڈی کل قیامت کے دن بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ذرا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اس لیے میرے بھائی, نعرے لگانا آسان ہے, دعوے کرنا آسان ہے, لیکن اس دعوے پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. آئیے تاریخ کے جھروکوں سے ہم جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کیا رہی ہے اور ہم سے مراد ہم مسلمانوں کی تاریخ کیا رہی ہے. اور ہمارے لیے اگر رول ماڈل کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار ہیں, صحابہ کی مقدس جماعت ہے, پھر اسی طریقے سے تابعین, سلف صالحین اور بزرگان دین کی شخصیات ہیں. کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو یہ حضرات قرآن کے عملی نمونہ ہیں, پریکٹیکل ہیں, اور قرآن کو سمجھنے کے لیے, حدیث کو سمجھنے کے لیے ان شخصیات کی طرف نظر ڈالنا ضروری ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں, بہت سے لوگ تو بڑی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں, میں نہ ہی الحمدللہ بزدل ہوں اور نہ ہی میں بزدلی کی دعوت دیتا ہوں, نہ ہی ڈر اور خوف میرے دل و دماغ میں ہے, اور نہ ہی ڈر اور خوف میں اپنے نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں سرایت کرنا چاہتا ہوں. یہ خوف کا انجیکشن کوئی اور ہوگا جو انجیکٹ کرتا ہوگا, ہم ان میں سے نہیں ہیں جو آپ کو خوف زدہ کریں. ہاں, یہ بتا کر آپ کو ہم جگانا چاہتے ہیں اور آپ کو ہم بیدار کرنا چاہتے ہیں. بالخصوص آنے والے نسلوں کے لیے بڑا چیلنج کا معاملہ ہے. میرے سامنے میں نے جیسا بھی کہا کہ بہت سارے علماء بھی بیٹھے ہوں گے, حفاظ بھی بیٹھے ہوں گے, اور کم از کم علماء حفاظ اگر نہیں بیٹھے ہیں تو کم از کم ذمہ دار مسلمان یہاں پر ضرور بیٹھے ہوئے ہیں. آج مختلف قسم کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. ایسے چیلنج بھرے دور میں ہمیں صحابہ کی زندگی کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے. یقیناً اس بھارت میں موب لنچنگ بھی ہو رہی ہے, اسی بھارت میں ہمارے ساتھ ناانصافیاں بھی ہو رہی ہیں, اسی بھارت میں ہمارے ساتھ اتیاچار بھی ہو رہا ہے, اسی بھارت میں ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی گئی ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر کیا ظلم ہوگا جو 13 سال مکہ کی سرزمین پر صحابہ کی مقدس جماعت پر ہوا ہے. آپ تاریخ کے پنے پلٹیں اور سوشل میڈیا پر غیر ضروری بیانات یا غیر ضروری کلپ دیکھنے کے بجائے آپ کبھی وہاں جا کر تاریخ پڑھیں. حضرت بلال حبشی کی تاریخ, حضرت صہیب رومی کی تاریخ, حضرت عمار بن یاسر کی تاریخ, حضرت سمیہ کی تاریخ, حضرت حبیب بن زید کی تاریخ اور دیگر صحابہ کرام کی تاریخ کہ مکے کی سرزمین پر کیا حالات تھے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو سنا ہی ہے
کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور کفار و مشرکین سے اتنا زیادہ وہ ان سے بھی محبت کا معاملہ فرماتے تھے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنے فکر مند رہتے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن کی آیات نازل فرما دی کہ اے میرے محبوب، آپ ان کی فکر میں اور ان کے غم میں اپنے جان عزیز کو بھلا دیں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے مکے میں، آپ بخوبی جانتے ہیں، وہ واقعات جو مشہور ہیں، میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کے راہ میں کانٹے ڈالے گئے، کس طریقے سے آپ کعبے کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو اونٹ کی اوجھڑی آپ کے اوپر ڈال دی گئی، آپ طائف کی سرزمین پر جاتے ہیں تو کس طریقے سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور پوری جوتی آپ کی وہ خون سے بھر جاتی ہے اور خون سے آپ شرابور ہو جاتے ہیں، لت پت ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی قوم کو جب مٹانے کی بات آئی ہے اور جبریل امین پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے ہیں کہ آپ بد دعا فرمائیں، تو میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، اس میں بھی ہمارے لیے سبق موجود ہیں کہ اللہ نے ہمیں قوم دعوت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی امت رسول اللہ کی، یاد رکھیں جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی رسول اللہ کی امت ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم امت دعوت ہیں، وہ امت اجابت ہیں۔ امت دعوت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رسول اللہ کے اسوے کے مطابق غیروں تک اپنا پیغام پہنچائیں اور محبت سے دین کے قریب انہیں لانے کی کوشش کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے سخت دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کیوں نہیں کر سکتے، اور ہم ان کے لیے کوششیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مکہ کی سرزمین سے ہجرت کرنی پڑی ہے صحابہ کرام کو، اور پہلی ہجرت حبشہ کی ہجرت ہے۔ بہت سارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، میں ان کو سامنے پیش نظر رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ پہلی ہجرت جو صحابہ نے کی ہے وہ حبشہ عیسائیوں کا ایک ملک تھا۔ وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت جو تقریباً 50 سے 60 لوگوں کا وفد تھا، وہ حضور کے حکم پر اور حضور کی اجازت سے وہ وہاں انہوں نے ہجرت کی تھی، اور اس کی قیادت کرنے والے حضرت جعفر طیار تھے۔ اور حضرت جعفر جانتے ہیں کون ہیں؟ آج کے نوجوانوں سے اگر سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان اور نہ جانے کتنے خان ہیں، ان کی بایولوجی اگر پوچھو نا، بایوگرافی، تو پوری بایوگرافی یہ بتا دیں گے، کہاں پیدا ہوئے، باپ کا نام، ماں کا نام، ساری چیزیں۔ میرے نوجوانوں اور میرے عزیزوں، ہمارے ہیروز یہ ناچنے گانے والے نہیں ہیں، بے شک ہمارے ہیروز یہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اپنا خون جگر دے کر اسلام کو سینچا ہے، بے شک، اور اسلام کا یہ لہلہاتا ہوا پودا آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ جعفر ابن ابی طالب ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ جی ہاں، میں ابو طالب کے نام کے آگے حضرت لگاتا ہوں۔ مومن تھے کہ نہیں تھے یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ رسول اللہ جس کی عزت اور جس کا احترام اور جس کا ادب کریں، یہ غلام نبی اس کا نام ادب سے نہ لے، اس کا نام احترام سے نہ لے۔ اس لیے میں اس بحث میں تو نہیں پڑھتا، لیکن ہاں میں جب ان کا نام لیتا ہوں تو جناب ابو طالب اور حضرت ابو طالب کہنے پر میں خود کو مجبور پاتا ہوں، اور یہ مجبوری رسول اللہ کی حقیقی غلامی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، مولا علی شیر خدا کے بڑے بھائی ہیں، عمر میں 10 سال بڑے ہیں، لیکن علی کو سعادت پہلے حاصل ہوئی ہے۔ ایک موقع پر وہ مولا علی شیر خدا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ دائیں طرف علی تھے، ادھر حضور علیہ السلام ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے۔ غالباً اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی تھی پیچھے کھڑی ہوئی کہ ابو طالب جب آئے، ساتھ میں جعفر طیار تھے، طیار تو بعد میں بنے، وہ جعفر ابن ابی طالب تھے اس وقت۔
ساتھ میں جعفر تھے. ابو طالب کو یہ ادا بہت پسند آئی، بھتیجے کی یہ ادا بہت پسند آئی. اپنے بیٹے جعفر کو کہا کہ دیکھتے نہیں کہ تمہارا چچا زاد بھائی تمہارے چھوٹے بھائی علی کو لے کر کس طریقے سے اپنے مولا کو یاد کر رہا ہے، تم بھی جاؤ، جا کر شریک ہو جاؤ. اور ابو طالب کی ترغیب پر حضرت جعفر آگے بڑھتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ دنیائے انسانیت میں بلکہ دنیائے اسلام میں یہ جعفر وہ پہلے شخص ہیں کہ نماز پہلے پڑھا ہے، ایمان بعد میں لائے. واہ واہ واہ. بقیہ نے تو واہ. پہلے ایمان لائے اور بعد میں نماز پڑھی. جعفر وہ ہیں نماز پہلے پڑھی ہے، ایمان بعد میں لائے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام سے اتنی قربت ہوئی، حضور کی اتنی محبتیں ان کے ساتھ ہوئیں کہ ان کو کمانڈر ان چیف بنا کر، ایک طریقے سے قائد بنا کر حبشہ بھیج دیا گیا. اب جب معلوم ہوا نا کفار و مشرکین کو کہ یہ جعفر اپنے ساتھ اتنے مسلمانوں کو لے کر نکل گئے ہیں، تو ایک قافلہ پیچھے سے روانہ ہوا ہے جس کی کمانڈ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی کہ جاؤ، جا کر کے ان لوگوں کو پکڑ کر کے لے کر کے آؤ کسی طریقے سے. لیکن راستے میں یہ پکڑ نہ سکے. اس وقت تک یہ لوگ حبشہ پہنچ چکے تھے، دربار میں پہنچے اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے درخواست کی کہ حضور والا ہم لوگ مکہ سے آئے ہیں، وہ مکہ کے ہمارے کچھ لوگوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر عجیب و غریب نیا دھرم، نیا دین اختیار کر لیا ہے، تو اس نئے دین اور دھرم کے وہ ماننے والے ہو گئے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، اسے ہم لے کر جانا چاہتے ہیں. نجاشی نے کہا اچھا ذرا ہم ان سے بھی تو معلوم کریں کہ معاملہ کیا ہے. بلائے گئے. وفد والوں نے حضرت جعفر کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ ہمارے نمائندہ بن کر بادشاہ سے بات کریں. حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو تقریر کی ہے نا، اللہ اکبر، وہ اسلام کی خوبصورت تصویر، ادب کا شاہکار اور اسلامی تعلیمات پر مبنی بڑی پیاری باتیں تھیں. بادشاہ نے پوچھا معاملہ کیا ہے، تمہارے اوپر یہ باتیں الزام عائد کیا جا رہا ہے. حضرت جعفر طیار نے کہا کہ بادشاہ سننا چاہتے ہیں تو سنیں. ہم لوگ مختلف قسم کے بتوں کو پوجتے تھے، ہم لوگ زنا کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور جانوروں کی طرح کی زندگی گزارتے تھے کہ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں ہی ایک نبی پیدا فرمایا جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ابن عبداللہ نام ہے، ہم جنہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. وہ تشریف لائے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک وحدہ لا شریک ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس ایک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی کی پرستش کی جائے گی، اسی سے مانگا جائے گا، اسی سے سوال کیا جائے گا اور اسی کی عبادت کی جائے گی. کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو عزت دی جائے گی، ماں باپ کے حقوق ادا کیے جائیں گے اور زنا، چوری، شراب ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے گا. بڑی خوبصورت لمبی تقریر اس دلکش انداز میں حضرت جعفر طیار نے کی ہے کہ نجاشی نے کہا کہ وہ کلام جو تمہارے نبی لے کر آئے ہیں ذرا وہ کلام تو ہمیں سناؤ. سبحان اللہ. اور پھر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی کچھ آیات کی وہ اس انداز میں تلاوت کی ہے کہ پورے دربار پر سحر طاری ہو گیا. درباری مسحور ہو کر رہ گئے اور نجاشی بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر اس نے آنسو پوچھا، گھوما ہے ابو سفیان سے، کہا نہیں میں ایسے لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں، اور پھر انہیں واپس بھیج دیا ہے. اب ابو سفیان اور اس کے حواری بڑے گھبرائے، کیا جائے تو کیا جائے. تو پھر غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ ایسا ہے، بڑا ہی اس نے سازشی انداز اختیار کیا کہ
اس بادشاہ کو کہا جائے کہ ذرا یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان سے عقیدہ معلوم کرو کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ نجاشی نے کہا ٹھیک ہے، بلایا جائے۔ ادھر حضرت جعفر طیار اور مسلمانوں کو بھی معلوم ہو گیا۔ اب بڑے پریشان ہوئے مسلمان کہ بھئی یہ تو عقیدے کا معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، اس کو کیسے فیس کیا جائے۔ ایسے موقع پر حضرت جعفر طیار کی تقریر سنیں، اپنے لوگوں کے درمیان کی ہے۔ کہا ہمیں کسی طریقے کی کوئی سیاست نہیں کرنی ہے، کوئی جھوٹ نہیں کرنی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں سکھایا ہے، جو تعلیم دی ہے، ہمیں اسی کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت جعفر طیار کا یہ جملہ آج کے سیاسی لوگوں کو، آج کے سماجی لوگوں کو اور دوسروں کو خوش کرنے والے لوگوں کو حضرت جعفر طیار کے جملے کو یاد رکھنا چاہیے بے شک کہ ہماری عزت اگر ہے تو اسلام سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اللہ کی تعلیم کو چھوڑ کر سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ بڑی شان کے ساتھ حضرت جعفر طیار دوسری بار نجاشی کے دربار میں آئے ہیں، اور نجاشی کے دربار میں آنے کے بعد حضرت جعفر طیار سے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے اور تمہارا عقیدہ کیا ہے، حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میرا قرآن یہ کہتا ہے اور میرے اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور روح اللہ ہیں۔ نجاشی نے یہ سنا ہے تو فوراً زمین سے اس نے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھانے کے بعد کہا اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم اس سے ایک تنکے سے بھی، اس سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا تم نے کہا، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ وہ جو پادری اور پوپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ عیسائیوں کے بڑے بڑے جو عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے نتنوں سے آوازیں نکلنے لگی، مارے غصہ کے وہ کپ کپانے لگے ہیں، لیکن نجاشی نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ حضرت جعفر طیار کی تقریر پر کے ہاتھ پر ہی بعد میں اس نجاشی بادشاہ نے بیعت کیا اور اسلام قبول کیا تھا۔ اہل علم جانتے ہیں، جنہوں نے مطالعہ کیا ہے علماء کے علاوہ بھی، وہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے زندگی میں ایک بار غائبانہ نماز ادا کی ہے، ایک بار کسی میت کی موجودگی کے بغیر ایک بار غائبانہ نماز ادا کی ہے، اور وہ ایک بار نماز غائبانہ جس کی ادا کی ہے حضور علیہ السلام نے، وہ نجاشی بادشاہ تھا، وہ نجاشی بادشاہ تھا۔ علماء شوافع اور شاید دیگر فقہا بھی جو دوسرے مسالک سے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی وجہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جائز ہے اور غائبانہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن علماء احناف کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، اور اس ایک بار کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کبھی نماز غائبانہ کسی کی ادا نہیں کی، اس لیے اب کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی نماز غائبانہ ادا کرے۔ یہ علماء احناف کا ہمارا کہہ لیں کہ یہ فقہی ہمارا موقف ہے اور فقہی ہمارا مسلک ہے، اس لیے اس طرح کی اگر باتیں آیا کریں تو آپ شک و شبہ اور شش و پنج میں نہ پڑا کریں۔ آج میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عجیب و غریب دور میں ہم جی رہے ہیں، اس طرح کے واقعات اگر میں سناتا جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سخت حالات میں بھی انہوں نے قرآن و سنت سے روگردانی نہیں کی ہے، قرآن و سنت سے روگردانی نہیں کی ہے۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے صاحبو کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے ہم تعویلیں کر لیتے ہیں، اللہ، اور شرکیہ مسائل پر بھی ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، فتوے ہم لے آتے ہیں، فتوے دے دیے جاتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اپنے مسلمانوں سے اتحاد کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے ہمارے دل میں کسی طرح کی تعویل کا معاملہ نہیں ہوتا، ہم اسی طریقے کی خوش گمانی کا ہم گزر پیدا نہیں کرتے ہیں،
اور اسی طریقے سے ہم ایک لکیر کے فقیر بنے ہوئے رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ جب ہم اپنے مفاد کے لیے تعویلات کر سکتے ہیں تو موجودہ حالات میں جب صرف مسلمان کو اس لیے نہیں ان کے اوپر زمین تنگ کی گئی ہے کہ وہ کسی مسلک کا بندہ ہے، آج ہمیں نشانے پر لیا جا رہا ہے تو اس لیے نشانے پر لیا جا رہا ہے کہ ہم توحید کے علمبردار ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے ایک اہل حدیث والے کو پکڑا گیا، دوسروں نے تالی بجائی، واہ واہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اہل حدیث والے کے بعد تبلیغی کی باری آئی، خوش ہوتے رہے دوسرے والے، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ۔ پھر جماعت اسلامی والوں کی باری آئی، ہم تھپڑیاں بچاتے رہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اور پھر ہمارے بریلی شریف میں ہی مولانا توقیر رضا خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ جرم آئی لو محمد۔ میں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں جذبات کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، بے بصیرتی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، غیر حکمت عملی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، سب اپنی جگہ پر۔ لیکن ہمارے زبانیں گم کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا بات ہے؟ ہماری زبانوں پر تالا کیوں لگ گیا ہے؟ اب تک کوئی ایک وکیل بھی، میری معلومات کے مطابق شاید اب تک کوئی ایک وکیل بھی ٹھیک نہیں کیا گیا ہے۔ کیا ہم سب اب تک تماشا دیکھتے رہیں گے؟ میرے پیارے یاد رکھو، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اور اب بھی اس قوم کا حال یہ ہے، اور قوم کے ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں میں، نتھو میاں، جمن میاں، جمراتی میاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قوم کے ٹھیکیداروں کی بات کر رہا ہوں صاحبوں، ان ٹھیکیداروں کی بات کر رہا ہوں کہ اب تک وہ جوتے میں ڈال بانٹنے سے وہ باز نہیں آ رہے ہیں، وہ اب تک اپنی ڈفلیاں بجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ فلسطین جل رہا ہے، ہم تو محفوظ ہیں نا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ ابھی سویڈن میں حال برا ہے مسلمانوں کا، ہم تو محفوظ ہیں۔ ابھی تو روہنگیائی مسلمانوں پر اتیاچار ہوا ہے، ہم تو محفوظ ہیں۔ اور پھر بھارت میں معاملہ آ جائے تو آسام کے مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے، ہم تو محفوظ ہیں۔ یہ یو پی والوں کے مکانوں پر بلڈوزر چل رہا ہے، ہم بہار اور جھارکھنڈ والوں کو کیا لینا دینا ہے؟ جب تک ہمارے اپنے گھر کے دروازے پر مصیبت اور تکلیف نہیں آ جاتی تو ہمیں لگتا ہے کہ سب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب تک ہم وہی چورن بیچ رہے ہیں، نفرتوں کا چورن بیچ رہے ہیں۔ ایمان سے بچاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ہم بولتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیٹ اسپیچ دے رہے ہیں، نفرتی تقریریں کر رہے ہیں، نفرتی چنٹوؤں نے بازار گرم کر رکھا ہے، اور ہمارے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ کیا ہم نے خود نفرت کی کاروبار ہم نہیں کر رہے ہیں؟ نفرت کی دکانیں ہم نہیں خود سجا رہے ہیں؟ ارے صاحبو، کل تک تو دوسرے مسلک والوں کی بات ہوتی تھی اور عقیدے کا میخ نکالا جاتا تھا، آج تو ایک خانقاہ والا دوسرے خانقاہ والوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قادری چشتی کو چشتی، قادری کو قادری، سہروردی کو سہروردی، نقشبندی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، یاد رکھو یہ بیت و ارادت اس لیے ہے کہ اس سے دل صاف ہو جائے، بے شک، دل مجلہ مصفہ ہو جائے۔ اگر مرید ہونے سے پہلے تمہارا دل صاف و شفاف تھا، لیکن مرید ہونے کے بعد تمہارے دل میں گندھ پیدا ہو گئی ہے اور دوسروں کے لیے تمہارے دل میں سیاہی آ گئی ہے، تو ایسی مریدی سے بہتر یہ ہے کہ تم بے مرید مر جاؤ، کیونکہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے۔ ارے مرید ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا گردن ہلاؤ بھائی۔ ارے اللہ کے رسول کے ہم سب مرید ہیں، ہم سب اللہ کے رسول کے مرید ہیں۔ ہم کسی پیر کے ہاتھ میں اگر پیر دیتے ہیں تو صرف تجدید کے لیے دیتے ہیں، تازہ کر رہے ہیں، ہم
تازہ کر رہے ہیں کہ جو وعدہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کا کلمہ پڑھ کر ہم نے جو وعدہ کیا تھا اللہ اور رسول سے، اس کی تجدید ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ورنہ پیر اول رسول اللہ ہیں، مرید اول ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آج کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، اس امت میں انگنت مسائل ہے۔ آج الحاد کا مسئلہ ہے، آج تشکیک کا مسئلہ ہے، آج مختلف قسم کی بدعقیدگیوں کا مسئلہ ہے، آج مال اور زر پرستی کا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ، کل تک تو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیوں کے جو بچے تھے، وہ جو تعلیم حاصل کرتے تھے، تو وہ پروفیشن دیکھ کر کے اور وہ فیلڈ دیکھ کر کے کہ کون سے سبجیکٹ کو ہمیں چوز کرنا ہے کہ جہاں آمدنی زیادہ ہے، کیا پڑھنے میں فائدہ زیادہ ہے۔ آج کیفیت یہی کچھ مدرسوں کے طلبہ کی بھی ہو گئی ہے۔ کیا ہم بنے کہ آمدنی زیادہ ہو جائے؟ یہی وجہ ہے کہ کچھ کتابیں زیادہ پڑھیں نہ پڑھیں، تقریریں رٹ کر مارکیٹ میں آنے والے بھیڑیا دسان مقرروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ ارے تقریر بھی اگر قاعدے کی کریں تو بات سمجھ میں آئے، چیخ چلا وہی کیسٹ، وہی گھسی پٹی باتیں جو دہرائی جا رہی ہیں زمانے سے، وہی چل رہا ہے۔ اور ان سے زیادہ تو کیا تقریریں سننے والے کم ہو گئے ہیں، تو گھڑے میں منہ ڈال کر کے آواز بنا کر نعت پڑھنے والے نعت خانوں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ کسی علاقے میں جلسہ ہوتا ہے، کوئی ایک نعت خان کو بلایا جائے گا، علاقے کے 10 زبردستی پہنچ جائیں گے کہ مجھے بھی موقع دیا جائے۔ یہ کیفیت ہو کر رہ گئی ہے، یہ کیفیت ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں دوسروں کی باتیں کیا کروں؟ ہمارے وہ مدارس اسلامیہ جو اندھیرے میں یقیناً امید کی ایک روشن کرن ہے، مدارس اسلامیہ، بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج جبکہ طرح طرح کے فتنوں کا ماحول ہے، ایسے عالم میں کہیں نہ کہیں ان ٹوٹے پھوٹے مدرسوں نے لاج بچا رکھی ہے، اور قال اللہ اور قال رسول کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں وہ مدرسوں کی دین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بے شک بے شک۔ لیکن زر پرستی، ذخیرہ اندوزی اور دنیاوی چمک دمک کے پیچھے بھاگنا اور دوڑنا مدارس اسلامیہ کے طلبہ کا بھی یہی معاملہ ہو کر رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس اسلامیہ سے ایک بڑی اچھی تعداد طلبہ کی نکلتی ہے اور وہ یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے۔ جانا چاہیے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ بس وہ مسجد کا ملا بن کر رہ جائے اور مدرسے میں پڑھانے والا وہ مولوی بن کر رہ جائے۔ میں اس بات کا قائل ہوں، اور الحمدللہ میں ایسا ادارہ خود چلا رہا کیا ہوں بات ہے، جو سبحان اپنے آپ میں مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور میرا سلوگن ہے کہ ہمیں ایسے نوجوان تیار کرنے ہیں کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں وگیان، زندہ باد زندہ باد، جس سبحان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، جس کے دوسرے ہاتھ میں سائنس و ٹیکنالوجی ہو۔ بے شک۔ یقیناً چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے علماء کی ضرورت ہو کہ جن کے پاس علم بھی ہو، بصیرت بھی ہو، جہاں قدیم تعلیم ہو وہیں جدید اور ماڈرن ایجوکیشن بھی وہ جانتے ہوں، لینگویج بھی ان کے پاس ہو تاکہ وہ حالات اور زمانے کا مقابلہ کر سکیں۔ بے شک۔ آج کہا جا رہا ہے قرآن کی 24 آیات نکال دیا جائے جس میں دہشت گردی ہے، نفرت پھیلائی جاتی ہے اور کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آج قرآن کی بہت ساری آیات کے کوڈ کر کے نشانہ بنایا جاتا ہے مسلمانوں کو، اور قرآن کو بین کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیثوں کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور اکرم کی شادیات کے حوالے سے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو 11 شادیات کی ہیں اس کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہمارے مدرسے کے کتنے فارغین ہیں جو حالات اور زمانے کے مطابق ان باتوں کا وہ مدلل جواب دے سکیں، مسکت جواب سے دے سکیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کا جواب دے سکیں؟
آج میں آپ کو بتاؤں کہ فتنہ الحاد زوروں پر ہے. فتنہ الحاد کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ایتھیزم جس کو کہتے ہیں، ناستک، ملحد ناستک ہے نا، اسے کہتے ہیں ملحد اور ناستک جسے کہتے ہیں، جو کوئی اللہ کو نہیں مانتا ہے، کوئی اللہ کو، کوئی بس دنیا آٹومیٹک خود بخود ایک فطری طور پر بن گئی ہے. یہ باضابطہ سوشل میڈیا کے ذریعہ یہ باتیں عام کی جا رہی ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو اس کے گرفت میں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جانشین مخدوم اشرف، جانشین مخدوم اشرف، نبی رہے حضور سرکار کلاں، شہزادے حضور شیخ اعظم، شہزادے حضور شیخ اعظم، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضور قائد ملت، حضور قائد ملت. اجازت ہے ذرا سا پانی دے دو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایتھیزم یعنی الحاد کا فتنہ اپنے زوروں پر ہے، اور اس میں گرفتار ہونے والے جہلا نہیں ہیں، جاہلوں کی جماعت نہیں ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر ملحد نہیں بھی ہو رہے ہیں تو پڑھے لکھے ہمارے دانشوران کی صورتحال اور کیفیت یہ ہے کہ وہ مستشرقین یورپ اور انہی ملحدین کے چبائے ہوئے لقمے کو اگل رہے ہیں اور اچھے خاصے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں. یہ ایک بہت طویل موضوع ہے. ہمارا جو سہماہی رسالہ جامع شہود نکلتا ہے اس کا اداریہ باضابطہ اسی موضوع پر میں نے لکھا ہے. اس لیے میں اختصار کے ساتھ یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اپنے شہر جمشید پور کے ایک علمی اور ادبی سیمینار میں مجھے جانے کا موقع ملا. غالباً وہ سر سید ڈے کا موقع تھا. تو وہاں شہر کے ایک دانشور صاحب، بڑے پڑھے لکھے اور بڑی مستند ترین شخصیت مانے جاتے ہیں وہ، اور خیر سے وہ ایک اسلامی جماعت، پلٹ کر بھی بول سکتے ہیں، سے وہ بھی منسلک رہ چکے ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ وہ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مجھے سخت تعجب ہوا کہ وہ تقریر میں اپنے کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اجازت اس بات کی نہیں دیتا کہ سوال کیا جائے، اور سائنس مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سوال کیا جائے، بلکہ سائنس اس کے مقابلے میں سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے. سائنس اس وقت تک ترقی نہ کر سکی جب تک کہ مذہب کا زور رہا اور مذہب کا غلبہ رہا. میں نے اپنی دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں اور پھر میں نے اس کا خود جواب لکھا کہ صاحب یقیناً مذہب کا غلبہ جب تک رہا، جب تک سائنس ترقی نہ کر سکی، وجہ اس کا یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذہب جسے آپ مذہب کہہ رہے ہیں وہ مشرکانہ مذہب کا دور تھا. لیکن حقیقی مذہب اگر کوئی ہے تو وہ موحدانہ مذہب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ماننے کا مذہب ہے. ظاہر ہے
جو چاند کو خدا مانے، جو سورج کو خدا مانے، جو ہواؤں کو خدا مانے، جو سمندر کی طغیانی کو خدا مانے، جو دریاؤں کی روانی کو خدا مانے، جو آبشاروں کے ترنم کو خدا مانے، جو کائنات کی ہر چمک و دمک کو خدا مانے، اس میں تحقیق بھلا وہ بندہ کب کر سکتا ہے؟ جب تک یہ مشرکانہ مذہب کا دور تھا اور مشرکانہ مذہب کا زور تھا، یقیناً سائنس نے اس وقت تک ترقی نہیں کیا. لیکن جب موحدانہ مذہب آیا، اسلام کا غلبہ ہوا، تو اسلام نے جگہ جگہ ترغیب دلائی ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کبھی فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ پاک نے آسمان پر غور کرنے کا حکم دیا، زمین پر غور کرنے کا حکم دیا، ستاروں کی بارات کہکشاں کے بارات پر غور کرنے کا حکم دیا، کائنات کے ہر شے پر اللہ تبارک و تعالی نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا. اور افلا تعقلون افلا تدبرون کی آیات بھری ہوئی ہیں کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم عقل کیوں نہیں سمجھتے، تم اپنی بصیرت اور اپنی شعور کا تم استعمال کیوں نہیں کرتے. اور یقیناً سائنسدانوں نے جب اس فکر و شعور کا استعمال کیا ہے تو نئی نئی چیزیں وجود میں آنی شروع ہو گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سائنس کی بنیاد اور جو ایجادات ہوئی ہیں وہ ایجادات کسی یہودی اور عیسائیوں کے ذریعہ ایجادات کی شروعات نہیں ہوئی ہے، بلکہ مسلم سائنسدانوں کے ذریعہ اس کی شروعات ہوئی ہے. اس کی تفصیل یہاں پیش کرنے کا موقع بالکل نہیں ہے. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں اس مسلم سائنسدانوں کے نام بھی بدل دیے گئے. ہاں میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ بہت سارے مسلم سائنٹسٹ پر اتیاچار بھی ہوا ہے. اس زمانے کے بادشاہوں نے بھی اور اس زمانے کے بے بصیرت علماء، میں یاد رکھیں کہ ہر زمانے میں بے بصیرت اور کم فہم علماء رہے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی چیزوں پر فتوے لگائے ہیں اور مسائل پیدا کیے ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی کسی طریقے کا باک نہیں ہے کہ ہر دور میں اگر علماء حق رہے ہیں تو علماء حق کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ علماء سو رہے ہیں. آج سے 1000 سال پہلے بھی علماء سو نے فتنے مچائے، امت میں انتشار پیدا کیا، اور آج بھی ایسے علماء سو ہیں کہ جو امت کو تقسیم کر رہے ہیں اور طرح طرح کے فتنے پیدا کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں علماء سو کی طرف جن علماء نے اس طرح کی رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور جن سائنسدانوں کو سزائیں دلوائی گئی ہیں، ان میں ان سائنسدانوں قرآن کا یا دین کا کوئی کسی طریقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ غلطی اگر ہے تو ان علماء کی غلطی ہے. علماء کی غلطیوں کو آپ دین کی غلطی نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ دوسری بات ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، قراء موجود ہیں. یاد رکھیں جب تک عام نارمل انسان ہوتے ہیں، نارمل جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کی غلطی عام عوام کی غلطی ہوتی ہے. لیکن آپ کے پاس اگر ٹائٹل ہوتا ہے، لقب ہوتا ہے، کچھ آپ کے پاس ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے تو آپ کی غلطی دین کی غلطی تصور کی جاتی ہے، آپ کی غلطی مسلک کی غلطی تصور کی جاتی ہے، آپ کی غلطی کو آپ کے پیر خانہ اور آپ کے مشرب تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس لیے پھونک پھونک کر قدم اٹھانا آج کے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنا قدم اٹھانا ہے، پھونک پھونک قدم اٹھانا ہے. میں آخری ایک بات کہہ رہا ہوں جس کو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آج ہر بندے نے علم کو پیٹ سے جوڑ دیا ہے. یاد رکھیں کہ پیٹ کچھ اور ہے، علم کچھ اور ہے. کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے ڈگریوں کا بوجھ لیا ہوا ہے اور اسناد کی بھرمار ان کے پاس ہے، لیکن چپل چٹکھاتے چل رہے ہیں اور کہیں ان کو 2-4-5 ہزار کی بھی نوکری نہیں مل رہی ہے. اور ایسے بندے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. اور بنارس میں کھوجنا تو بڑا آسان ہے کہ انگوٹھا چھاپ ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ میری پراپرٹی کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، جائیداد میری کتنی ہے. اللہ نے نوازا ہے تو اس قدر نوازا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ رزق کا تعلق کسی علم سے نہیں ہے. رزق کا معاملہ کچھ اور ہے، رزق کی معاملات کچھ اور ہیں، رزق کی باتیں کچھ اور ہیں.
قرآن نے اسے بھی واضح کر دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے اور وہاں سے اسے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، لیکن اگر اسی کے شکار علماء بھی ہو جائیں، ائمہ بھی ہو جائیں اور روزی روٹی اور پیٹ کے لیے وہ حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھیں تو پھر آپ نے پڑھائی کیوں تھا؟ آج علماء کی ایک ایسی تعداد ہے، ائمہ کی تعداد جو ہیں الزامات عائد کرتے ہیں مدرسے کے، مساجد کے اور مدرسے کے ٹرسٹیوں پر کہ ارے کیا بتائیں تنخواہیں اچھی نہیں ہے، فلاں چیز اچھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو سوال یہ پیدا اٹھتا ہے، اور ہمیں اگر پھر انہیں ہٹایا جاتا ہے اگر، تو سارا کا سارا ٹھیکرا وہ صدر سیکریٹری کے اوپر پھوڑتے ہیں. لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کے معاملات کیا تھے. امام صاحب کے معاملات یہ تھے جس کی وجہ کر ان کو ہٹایا گیا. اپنی غلطی کا انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا تھی. کاش وہ دنیا والوں سے امید لگانے کے بجائے اللہ سے لو لگاتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی. آپ نے بھی شاید سوشل میڈیا کے ذریعہ یہ خبر سنی ہوگی کہ ہمارے جھارکھنڈ کی ایک جگہ میں ایک امام نے خودکشی کر لی. سنا ہوگا ہے نا. اس پر ہمارے مولویوں کی جماعت نے نا لمبے لمبے پوسٹ بڑا اتیاچار ہو رہا ہے. اس سے خودکشی کو بڑے ہلکے سے لکھا، ہلکے سے. ہاں یہ غلط کیا انہوں نے، ایک جملے میں ترخا دیا، اور اس کے بعد لمبا پٹارا جو کھولا ہے وہ صدر کے لیے، سیکریٹری کے لیے تنخواہیں کم ہیں، یہ کم ہے، وہ کم ہے. میں نے کئی جگہ یہ گفتگو کی اور کہا اللہ کے بندے، اگر تمہیں حافظ قرآن، عالم دین بن کر تمہیں دنیا کمانا تھا تو یہ دنیا کمانے کی راہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کی شاہراہ ہے. یہ دنیا کمانا تھا تو کہیں اور جاتے یار، کچھ اور کرتے. دنیا کمانے کے لیے تم نے علم دین کیوں حاصل کیا اور حفظ قرآن تم نے کیوں کیا، قاری قرآن تم کیوں بنے؟ اور کتنی سخت سزا ہے خودکشی کرنے والے کی. جی بے شک. کہا گیا ہے کہ جو جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے اس طریقے سے قیامت تک اس کو اسی طریقے سے اس کو سزا دی جاتی رہے گی، اسی طریقے سے. اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، میں اسے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ایک عام بندہ اگر خودکشی کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس بیچارے کے پاس دین کا علم نہیں تھا. لیکن ایک امام، ایک عالم دین، ایک قاری قرآن، حافظ قرآن اس طرح کی اگر حرکت کرتا ہے تو بتائیے کہ پوری قوم رسوا ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ علم دین کی تذلیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہم اپنے عمل سے اللہ کے لیے علم دین کی تذلیل نہ کریں. میں نے تو کچھ حفاظ کو یہاں یہ تک کہہ دیا، اپنے پاس رکھا، میں نے حال دیکھا، میں نے کہا میں تیری تربیت کروں گا، نوجوان ہے تو رک جا، میں تیری تربیت کرتا ہوں. میں نے کہا کہ اس کی تربیت کے لیے مجھے 2 الگ سے اور رکھنے پڑیں گے. آخر میں کہا بیٹے یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو ایسا کر کہ اپنی ڈگری رکھ کنارے، کسی کام دھندے میں لگ جا، ورنہ تیری وجہ کر پوری قوم جو ہے حفاظ کی اور ائمہ کی، اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے. یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے. تم حافظ قرآن ہو کر مدرسے میں 5 سال 10 سال روٹی کھا کر تمہیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، بلکہ موقع ملتا ہے تو ظہر عصر مغرب بھی تم ڈنڈی مارتے ہو، تو تم کیا کر سکتے ہو یار؟ ایک مدرسے میں پڑھنے والا بھی اس طریقے سے نمازوں کو چھوڑنے والا ہو جائے تو یہ میں صرف جھلکیاں پیش کر رہا ہوں، اور ایسے نہ جانے کتنے مل جائیں گے. میرے بھائی، میرے وہ بھائی جو مدرسوں سے جن کا تعلق ہے، دنیا آپ کی طرف امید کی نظر سے دیکھ رہی ہے، امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اس لیے اللہ کے لیے اپنے ذمہ داریوں کو آپ سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کی لعنت ہے، اور سوشل میڈیا کی لعنت کی بنیاد پر بھی عام نوجوان اس طرح کے جلسوں میں آنا بند ہو گئے ہیں.
کہیں گے وہ تقریر سننا ہے، یار ایک سے ایک تقریر ہمارے من پسند علماء کی تقریریں ہیں وہ میں سن لوں گا. ہاں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ اصلاحی باتیں ہوتی ہیں نا، ہم جیسے سیدھے سادی گفتگو کرنے والوں کی تقریر لوگ سننا پسند نہیں کریں گے، اسکپ کر دیں گے، آگے بڑھا دیں گے. جہاں مسالہ ہو، لطیفہ ہو، چٹکلا ہو، منفی باتیں ہوں، اعتراضات ہو، کسی بڑی شخصیت کو ٹارگٹ بنایا گیا ہو، تو پھر وہ خود بخود ذہن اس طرف متوجہ ہوتا ہے. انسانی فطرت ہے. اور پھر آہستہ آہستہ سنتے پتہ چلا ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے. میں اپنے پیارے نوجوانوں سے اور قوم کے ذمہ داروں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح مقدمہ میں امام مسلم نے امام ابن سیرین کا قول نقل فرمایا ہے. حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ العلم ھذا دین امن تأخذون دینکم، کہ یہ علم جو ہے یعنی قرآن اور سنت یہ دین ہے، اسے تم دین کو کس سے لینا ہے یہ پہلے جان لو، سمجھ لو، تب تم دین کی تعلیم حاصل کرو، تب تم دین کا علم حاصل کرو. آج کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ بغیر جانے ہوئے ہم کسی کو بھی سن رہے ہیں. آج کیسے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنی دکانیں سجائی ہوئی ہیں. کوئی امام اعظم کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی امام شافعی کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی حضرت شیخ عبد القادر کو نشانہ بنا رہا ہے، غوث اعظم کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی حضرت سیدنا حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی کو، محبوب سبحانی کو، اولیاء کرام کو، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام تک باتیں پہنچ گئی ہیں. صحابہ کرام تک. میں قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات کا معاملہ تھا اور جو ان کے درمیان نا اتفاقیاں ہوئی ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ 1400 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فیصل نہیں بنایا ہے کہ ہم اس کے فیصلے کریں. ہماری ذمہ داری تو یہ تھی، ہمیں فیصل اللہ نے بنایا ہے. تم اپنے گھر کے فیصلے نہیں کر پا رہے ہو کہ دو بھائیوں کے درمیان جو ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، دوسری باتیں ہیں، تم فیصلے کرو گے. صحابہ کرام کے درمیان کے نا اتفاقیوں کے تم فیصلے کرو گے. تم کہاں جا رہے ہو اور تمہارا رخ کس طرف ہے، تمہارا ذہن و دماغ کیا ہے؟ یہ سنو، یہود و نصارہ چاہتے ہی یہی ہے کہ تمہارے چپس اور تمہارا ہارڈ ڈسک بدل دیا جائے. ہارڈ ڈسک سمجھ رہے ہو؟ چپس سمجھتے ہو نا؟ موبائل اور لیپ ٹاپ میں کمال جو ہوتا ہے نا، وہ اس ڈبے کا نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے ہارڈ ڈسک کا ہوتا ہے، میموری کارڈ کا ہوتا ہے کہ اس کا پاور کتنا ہے. اس کے اندر جتنا پاور ہوگا، جیسی چیزیں ہوں گی وہی اسکرین پر آئیں گی اور اتنی طاقت سے وہ چیز کام کرنے والی ہوگی. آج یہود و نصارہ اور اسلام دشمن عناصر ہمارے نوجوانوں کے ہارڈ ڈسک کو اور میموری کو چینج کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ نام تو ان کا عبداللہ رہے، نام تو عباس رہے، نام تو غلام مصطفیٰ رہے، نام تو غلام رسول رہے، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں انہیں اندر سے بدل دینا ہے، اندر سے دماغ چینج کر دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ طرح طرح کی سازشیں اور طرح طرح کی چیزیں پنپ رہی ہیں اور طرح طرح کے حالات بد سے بدتر خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، میں دل جلا ہوں. میں نے کہا نا، میں تقریر نہیں کرتا ہوں، مجھے خود خبر نہیں ہوتی ہے کہ مجھے گفتگو کرنی ہے تو کیا کرنی ہے. کبھی کبھی میں پوائنٹس بنا کے لاتا ہوں، پوائنٹس بنا کر لایا تھا، گفتگو یہ کرنی ہے، یہ پورا پوائنٹس رکھا ہوا رہ گیا، گفتگو کسی اور کی طرف نکلتی چلی گئی. کیونکہ الحمدللہ رب العالمین میں پڑھ کر بولتا ہوں، وہ نہیں سن کر رٹی رٹائی طوطوں کی طرح رٹا دیتا ہے آقا چند جملے، وہی طوطا بیچارہ بولتا ہے نا. خاموشی میں اشارہ بولتا ہے اور غزل میں استعارہ بولتا ہے، رٹا دیتا ہے آقا چند جملے، وہی طوطا بیچارہ بولتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے اسٹیجوں پر. ہمارے وہ طوطے ہیں کہ جنہوں نے چند چیزیں رٹ لی ہیں، وہی ریپیٹ. مارکیٹ کس سے پکڑ میں آنی ہے، نوجوانوں کو کیسے قبضے میں کرنا ہے، کیسے اپنا بول بالا ہونا ہے، کیسے اپنا الو سیدھا ہونا ہے، یہ کیفیت ہماری ہو گئی ہے. معذرت کے ساتھ حضرت، میں مولویوں کے پاس جاتا ہوں تو ان سے گھبرا کے بھاگتا ہوں، سوچتا ہوں خانقاہوں میں سکون ملے گا. پیر صاحبان کے پاس پہنچتا ہوں تو گھبرا کے وہاں سے بھی نکلتا ہوں. اور اقبال یاد آتے ہیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کے در جائیں کہ درویشے بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. میرے عزیزو، میں تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، دین کی دعوت.
میں نے پہلی بات اور بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، مسلک مشرب حق ہے، اور جو مسلک ہے ہمارا، اور جو مشرب ہے چشتی ہوں، اور اپنے چشتی مشرب پر ہمیں فخر ہے، ناز ہے، لیکن میں چشتی مشرب کا داعی نہیں ہوں، میں چشتی مشرب کا داعی نہیں ہوں۔ میرا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، بے شک ہے، اور عقیدے کی بات آتی ہے تو بلا شبہ میں اپنی حقانیت اس مسلک کی حقانیت کو پیش کرتا ہوں جہاں ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں داعی ہوں تو اسلام کا داعی ہوں، میں مبلغ ہوں تو اسلام کا مبلغ ہوں۔ میں قوم کو دیکھ رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کلمہ یاد نہیں ہے، توحید کا پتہ نہیں ہے، رسالت کی خبر نہیں ہے، آخرت نہیں جانتے، بیسک چیزوں کا خبر نہیں ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل معلوم نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ ایسی بحثیں ہو رہی ہیں کہ نہ پوچھئے، ہے نا، ایسی بحثیں ہو رہی ہیں کہ نہ پوچھئے، اور اس میں الجھانے والے کوئی اور نہیں ہیں، ہم ہی جیسے ذمہ دار لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ہے تو غیر ذمہ دار بن کر آتے ہیں، ہم ہی جیسے لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، فروئی اختلاف افتراق انتشار کی تقریریں اگر ہوں تو کان میں انگلیاں ٹھوس لو، اٹھ کر چلے جاؤ، خبردار ایسی باتیں نہ سنو، اور آج جس طریقے کے حالات اس بھارت میں ہیں اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے اس پر غور و فکر کریں۔ آنے والا دن، میں آج سے 50 سال پہلے اپنے بچپن کا زمانہ جب یاد کرتا ہوں، 50 سال تو نہیں، 40 سال پہلے کا زمانہ، جب میں اپنے بچپن کا زمانہ یاد کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ دور کیسا تھا، آج کا دور کیسا ہو گیا، اور ہماری آنے والی جنریشن اس طرح کی عمر کے جو بچے ہیں وہ جب ہماری عمر میں پہنچیں گے تو نہ جانے یہ کیا دیکھیں گے، تو ہر ایک کی ذمہ داری کم از کم یہ ہے اللہ کے فرمان کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے اہل بیت سے، صحابہ کرام سے، بزرگان دین سے، سلف صالحین سے اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھیں۔ سبحان اللہ۔ ان پیران نظام سے تعلق رکھتے ہیں تو گہری وابستگی اور گہرا تعلق ہے نا، حضرت کو کبھی کبھی تکلیف بھی دیتے رہا کریں کہ حضرت ذرا میں اس معاملے میں کنفیوزڈ ہوں، ذرا سا سمجھا دیا جائے، رہنمائی کر دیا جائے، اس معاملے میں ہمیں کریں تو کیا کریں۔ آج کے ڈیٹ میں جب طرح کے فتنے ہیں، یاد رکھیں، بڑے قیمتی جملہ مجھ کو یاد آ گیا ہے کہ اس وقت طرح کے فتنے ہیں، اور نہ جانے کتنی پارٹیاں لوگ جوائن کر رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اسی کا عقیدہ اور اسی کا مسلک سلامت ہے جو کسی پیر کامل سے وابستہ اور جڑا ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جماعت اہل سنت کے حق ہونے کی اس سے بڑی کوئی دلیل اور نہیں ہے۔ جو واقعی اگر اپنے پیر سے وابستہ رہا نا، وہی سے منسلک رہا ہے، رابطہ رہا ہے، اس میں وہ گمراہ آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے صرف بھیڑ بھاڑ میں یوں ہی پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد معلوم ہوا کہ کیا ہوا، ویسے والا نہ بنو۔ مریدی صحبت کے لیے ہے، مریدی تربیت کے لیے ہے، مریدی تزکیہ کے لیے ہے، مریدی دل کی دنیا بدلنے کے لیے ہے، مریدی دل میں شمع عشق روشن کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے اگر مرید ہونا ہے تو اس طریقے سے مرید ہو، اور جب تک مرید نہیں ہوئے تحقیق کرتے رہو، لیکن جب مرید ہو جاؤ تو اپنے اور بغیر سمجھے بغیر دیکھے کسی سے مرید مت ہونا ہے۔ ایک بات بتا لوں، پہلے جو کچھ تحقیق کرنا ہے کر لو، جان لو، دیکھ لو، بوجھ لو، ہاں اس کے بعد اب پیروی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ محفوظ و مامون رہیں گے۔ اللہ پاک اس نازک ترین دور میں اور نازک ماحول میں ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جلا وہ شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش بن کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔